السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی دورہ قرآن کے اس سفر میں آج پارہ نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک بڑی فضیلت والی سورہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبارک الذی عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اگر اس کے مضمون پر ہم توجہ کریں، اس کے معنی پر غور کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے۔ تو اگر کسی غیر مسلم کو اپنے رب کا تعارف کروانا پڑے، اپنے دین، اپنے رب کے بارے میں بتانا پڑے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اختیار، اللہ کے قادر مطلق ہونے کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے، تو یہ صورت ایک بالکل مکمل احاطہ کیے ہوئے ان سب چیزوں کا۔ تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حکمت سے لبریز ہے، توحید ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر کہ چھوٹی عمر میں ہی کوشش کریں کہ بچے اس کو یاد کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے قدم قدم پر رہنمائی دی ہے، اور ہر چیز سے ہمیں استفادہ کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ ہم اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لیں، اور یہ صورت اسی میں سے ایک ہے۔ جب دنیا کے تمام وسائل، رشتے، ہر چیز ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی اور ہم قبر کی ایک اندھیری کوٹری میں ہوں گے،
تو اس وقت یہ قرآن ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہوگا اگر ہم نے اس کو دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، ایک ساتھی بنا کر۔ اور یہ سورہ ملک کہ یہ قبر میں آنے والے ہر عذاب کو روکے گی، حجت بن جائے گی۔ صرف 30 آیات ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں۔ آج ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ چاہے ایک آیت ایک دن میں یاد کروں یا ایک آیت 2 دن میں یاد کروں، 2 دن میں بھی ایک آیت یاد کریں گی تو صرف 2 ماہ لگیں گے، ایک دن میں ایک آیت یاد کریں گی تو 1 ماہ لگ جائے گا۔ لیکن اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ جو چیز زبانی یاد ہو جاتی ہے اس کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سونے کے لیے اب وائنڈ اپ کر رہے ہیں اپنے سارے کام کاج گھر کے، آپ چلتے پھرتے چیزیں بھی سمیٹتے رہیں اور زبانی ان 30 آیات والی صورت کو دہرا بھی لیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائیں گی آپ کی یہ صورت مکمل ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ کے معمول میں ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں۔ تو یہ وہ حکمت کے موتی ہیں جو ہمارے فائدے کے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو بہت زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی بہت زیادہ تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی۔ اللہ بادشاہ ہے زمین اور آسمانوں کا، اور ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی وہ قادر مطلق ہے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو، اس کی بادشاہیت کو، اس کی قدرت کو پورے طریقے سے تسلیم نہ کریں، ہم اپنی بندگی کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو عطا کر دے، اللہ چاہے تو چھین لے، اللہ چاہے تو کم دے، اللہ چاہے تو زیادہ دے۔ تو انسان کو اپنے اوپر بھی خود کوئی اختیار نہیں، یعنی اللہ چاہے تو ہمارے جسم کا کوئی بھی عضو شل کر دے، ہم میں طاقت ہے کہ ہم اس کو ہلا سکیں۔ آنکھوں سے بینائی چھین لے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، قوت گویائی سلب کر لے۔ تو کیا ہے؟ اللہ بڑا بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی، وہ بادشاہی ہے جو چاہے سو کرے، جب چاہے کرے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں لگایا، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے جس میں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اپنے اپنے حصے کا پرچہ حل کرنا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ هو العزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو زندگی جو ہے یہ چند روزہ کھیل تماشا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس امتحان کا وقت جو ہے دنیاوی امتحان سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک کا وقت ہے آپ کے پاس اس پرچے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو زندگی کا پرچہ ہے، یہ جو زندگی کا امتحان ہے، بس اس کا ہمیں وقت نہیں بتایا گیا۔ کامیاب شخص وہ ہے جو منیمم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات حل کرنے کی کوشش کرے، میکسیمم ان پٹ ڈال دے اس کے اندر۔ آپ نے کبھی ایسی گیمز دیکھی ہوں گی نا کہ کون سب سے جلدی اس بکٹ کو فل اپ کرتا ہے نا؟ کون جلدی کرتا ہے؟ تو یہ زندگی کی بکٹ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کے پاس زیادہ وقت ہے یا تھوڑا۔ تو جیت وہ جائے گا جو کم وقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ پھر فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اس سے یہ دلیل ہے کہ ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں اور وہ تہ در تہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ بھی یکساں ہے۔ جتنا فاصلہ اس زمین سے ہمارے آسمان دنیا تک ہے، اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا اور پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی، کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اتنا مکمل اور کامل بنایا ہے کہ کوئی چاہے بھی کہ اس میں کوئی کج نکال سکوں، کوئی ٹیڑھ نکال سکوں، کوئی نقص نکال سکوں تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کوئی رکھنا، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار دیکھو پلٹ پلٹ کر، تمہاری نگاہ ناکام اور نامراد ہو کے تھک کے واپس تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ انسان تھک جائے گا، لوگوں کے مجمع تھک جائیں گے، قومیں تھک ہار جائیں گی، پر وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں نکال سکیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جتنا بنانا چاہیے تھا، جیسا بنانا چاہیے تھا اور اس کو جہاں رکھنا چاہیے تھا ویسا ہی کیا۔ یہ ہے ہمارا رب۔ پھر ہمیں اپنی ہی قسمتوں پر شک کیوں ہوتا ہے کہ یہ میری کیسی قسمت لکھ دی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اس دنیا میں ہر چیز کو حکمت کے ساتھ رکھا۔ ہماری تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بڑی پریشانی میں گھر گیا، برسہ برس اس میں گھرا رہا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کب جائے گی آزمائش تو آ گئی، یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے، اب چاہو تو اس میں صبر اور شکر کرو، اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرو، استغفار کرو، اپنی پریشانی کو ٹالنے کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ بتاؤ اس پریشانی نے آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے مواقع دیے۔ آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، آپ اللہ کے ذاکرین میں سے بن سکتے ہیں، آپ اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اس مشکل نے تو ٹلنا ہی ٹلنا ہے، پر ایک وقت مقررہ پر، دنیا کی کوئی طاقت اس کا وقت کم نہیں کر سکتی۔ تو پھر جب اگر ہمیں اس بات پر، اس اللہ کی قدرت پر، اللہ کے اس فیصلے پر یقین آ جائے تو سوچو ہم کتنی پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اور پھر کچھ لوگ اپنے بے صبر پن کی وجہ سے کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بہت سی ایسی حرکات کرتے ہیں جو شرک میں اور بدعات میں آتی ہیں، یوں وہ اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہر آنے والی جو مشکل ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحمت کی ایک شکل ہے، پر ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا، ہمیں اس سے نمٹنا نہیں آتا، اپنی جہالت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں تو ہم میں سے یہ بے صبرا پن کسی حد تک چلا جائے اور ہم خسارے کا سودا نہ کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو سجا دیا چراغوں سے، کس سے؟ ستاروں سے، اور انہی ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو برا عمل کرے گا وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر، تو جب ان کو ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو دروغہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے کیسی بے وقوفی کی کہ عمر کا اتنا لمبا حصہ دنیا میں گزارا اور جنت میں جانے کا سامان نہ بنا سکے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تو آئے تھے خبردار کرنے والے، پر ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہمیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، پھر تو تم بہت کھلی گمراہی میں تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے واقعی اگر ہم سنتے، عقل سے کام لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ ہم جہنم والوں میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی، دیکھنے کی حس دی، ہمیں دل دیا، سمجھ دیا، شعور دیا، ہاتھ پاؤں دیے، ہم ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی ان نعمتوں پہ پہلے شکر کریں اور پھر غور کریں کہ کیا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ان تمام حسیات کو اور اتنے یہ جو جواہریں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اعضاء دی ہیں، صحت دی ہے، ان سب کو کیا صرف میں دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا انجام پھر انہی جیسا ہوگا جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آئے تو تھے سمجھانے والے پر ہم نے کان نہیں دھرے۔ بس وہ اصل گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب،
بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے بھی، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ وَسِرُّ قَوْلَكُمْ وَبِجْهَرُوا بِهِ، اور چاہے تم بات کو چھپاؤ یا بیان کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، گمان، شکوک و شبہات، ہر چیز سے واقف ہے۔ ہر بغض کنہ جو کسی کے لیے بھی رکھا جائے اس سے تو شاید ہم چھپا پائیں، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی ہے نہیں ہے جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم سے زیادہ تو خود اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہے جس نے زمین کو پست رکھا تمہارے لیے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس میں بنا دیے، تو اے انسان تو اس کے کشادہ راستوں پہ چل، ان پہاڑوں کے درمیان وسیع میدانوں میں، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور اسی کی طرح زندہ ہو کر جانا ہے، یعنی دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک لرزنے لگے؟ تو انسان جب اس زمین پہ چلتا ہے اکڑ کر تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے زلزلے سے ہلایا تھا اور قارون اپنے خزانوں سمیت اس میں دھنس گیا تھا۔ کیا وہ پچھلی قوموں کا حشر بھول جاتے ہیں؟ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھر برسائے اور آندھی بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسا تھا، اور تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر ذرا دیکھو پرندوں کی طرف کہ وہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں، تو ان کو ہوا میں کون تھاما ہوا ہوتا ہے سوائے اللہ کے؟ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ کوئی ہے دنیا میں تمہارا ایسا الہ کہ وہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ پھر بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ رزق روک لے؟ کوئی ہے ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ اگر اللہ رزق نہیں دے گا تو میں دوں گا تمہیں؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتاتے ہیں أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ یعنی دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ انسان ہیں کہ جو انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے بس وہ دنیا کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں اور اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص کی مثال کس کے جیسی ہے؟ جیسے اس نے جانوروں جیسی زندگی گزاری۔ اور ایک شخص وہ ہے جو سیدھے رستے پر چلتا ہے، انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنے فرائض سے واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا ایک مقصد بھی ہے۔ وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے یکسوئی کے ساتھ۔ تو کون سے شخص کی زندگی بہتر ہوگی؟ وہ جس نے رضائے الہی کو پانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اس رضا کو پانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اس نے ان تمام کاموں کو کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو پھر کون کامیاب ہوگا؟ تو بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنائے، اور سب سے بہترین وہ ہے جو نصب العین اس دنیا کو نہ بنائے، آخرت کی زندگی کو بنائے جو کہ دائمی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ بار بار ان نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
پھر فرمایا آیت نمبر 26 میں قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کس چیز کا؟ جب کافرین کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے کہ وہ جہنم ان کے قریب لائی جا رہی ہے اور موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے، منع کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی موت نہ مانگے، کبھی اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو اس دنیا میں واقع ہوتی۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ یہ جو تم چاہتے ہو کہ دین اسلام ختم ہو جائے، اس پر عمل کرنے والے ختم ہو جائیں، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح سے ختم کر دیا جائے، کہ ہماری موت تو برحق ہے، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو آ ہی جائے گی، پر یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری موت آئی تو اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اسباب پر نہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، آپ کہیے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی؟ اب آپ دیکھیے کہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ ہیں جو یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، پر ایک خدا کی عبادت پر یقین نہیں رکھتے، جو اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی ملی، موت بھی آئے گی، پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے اعمال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نتیجہ اگر ذہن میں ہو تو انسان اپنے عمل کی درستگی پر غور کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ مکہ کا صحرا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، کیا ہوتے تھے رستوں میں؟ کنویں، پھر کہیں پانی نکلتا ہے اور کہیں پانی نہیں، تو ان کو مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کنویں کا پانی نیچے اتر جائے زیر زمین تو کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو واپس لے کر آ جائے، کیونکہ جب کنویں خشک ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ یہ مثال دے کر ان کو بتایا گیا۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، زندگی کی اساس ہے، اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، اور آج میں آپ ہم سب اس قلت کا شکار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے رستے کھلتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار اپنے دین کی طرف لوٹنے کے لیے پکارتا ہے، ہمارے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی حالتوں کو بدل لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ سورۃ القلب، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں، جس میں ایک قلم ہے، اللہ کا عرش ہے، آدم علیہ السلام ہے، اور جنت عدن ہے۔ قلم کی بڑی فضیلت ہے، یہ پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا اور اس کو کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھ۔ پھر اس دن سے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ اس قلم پہ جاری کر دیا گیا، اور جب سب کچھ لکھ دیا گیا، سب کی تقدیریں اور جو کچھ بھی یہاں ہونا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا، تو قلم کو روک دیا گیا اور صحیفے سکھا دیے گئے۔
تو قلم کی بڑی عظمت ہے، قلم کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے نامہ اعمال قلم سے لکھتے ہیں. قلم ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ ہمارے علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو کچھ بھی ہم بول دیتے ہیں وہ تو کبھی محفوظ ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امی تھے ان کے قلب مبارک پہ قرآن کو نازل کیا اور صحابہ کرام نے اس کو لکھا. تو ہمیں ان سب کا بہترین شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس قرآن کو، اس علم کو، احادیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. اگر وہ اس قلم کو استعمال کر کر نہ لکھتے تو آج یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں اس طرح سے محفوظ حالت میں نہ ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں بائیں جانے والا فرشتہ 6 گھڑی اپنی قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے. اگر وہ استغفار کرے تو وہ نہیں لکھتا، اور اگر وہ استغفار نہیں کرتا تو پھر وہ ایک گناہ کو لکھ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی جا رہی تھی. آپ بول رہے تھے اور صحابہ کرام لکھ رہے تھے سورۃ النجم. آیت سجدہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سجدہ کیا، اور قلم اور دوات نے بھی سجدہ کیا. سبحان اللہ. قلم کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے. وہ قلم جو آپ خواہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، اور اس قلم کی کیا کہنے جس سے آپ دین کا علم لکھیں، اس کی عزت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جو یہ لکھتے ہیں. یعنی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کی، تو ہر وہ چیز قابل احترام ہے، بلند درجے پر ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. یہ جو آپ پر بار بار الزام لگاتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ پر جنون کا دورہ پڑتا ہے، تو اے نبی جان لیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ایک شخص کو بار بار کہا جائے کہ تم تو پاگل ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے وہ سمجھتا ہے واقعی مجھے کوئی عقل نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. وہ جو ایک محاورہ ہے نا، زبان خلق نکار حق، تو وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. پھر تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں. آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں اور آپ پر کوئی جنون کا دورہ نہیں پڑتا، اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا. آپ ایک سخت دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ مقام رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گا، اور آپ کو وہ نعمتوں بھری جنت دی جائے گی جہاں نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. رحمت للعالمین ہے. آپ جیسی رحمت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز کیا. ہمیں کوئی بھی مثال لینی پڑے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل جاتی ہے. تو اے نبی آپ ہمت نہ ہاریں. آپ کا اخلاق بلند ترین ہے. آپ نے کبھی اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی. آپ نے ہمیشہ ان کے حق میں دعا کی. آپ اللہ سے کہتے تھے اللہ یہ جانتے نہیں، یہ جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں دراصل ان کو علم نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں جانتے، یہ تجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، پر بد دعا نہیں دیتے تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. آیت نمبر 8 میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی بات پر دھیان نہ دیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. مشرکین مکہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ آپ اپنے دین کی کچھ باتوں پر کمپرومائز کر لیں اور کچھ باتیں ہمارے الہوں کی مان لیں تو پھر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے آپس میں. اور آپ مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی گھٹیا ہے.
کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مفسرین کی رائے ہے کہ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. اس کی بری صفات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا. حمازٍ مشاء بنمیم، رو در رو تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار ہے، بالکل گنوار ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ بد اصل ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ پہ کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر پہلے ہی لکھ دی تھی. اللہ نے اس کو بہت سے بیٹے عطا کیے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ تو پچھلوں کی کہانی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک کاٹ دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کر دکھایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. تو مثال دے کر بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کا باغ تھا اور اس کے پھل پک گئے، برابر ہو گئی اس کی فصل. تو ان سب نے یہ کہا کہ ہماری فصل چونکہ پک گئی ہے تو کل ہم اس کا پھل ضرور اتار لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. پھر کیا ہوا؟ گھمنڈ کے سبب انہوں نے چونکہ یہ بات کی تھی، پھر ایک پھیرنے والا پھر گیا باغ پر، اور آپ کے رب کی طرف سے جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی کل کا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے باغ کا سارا پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا. راتوں رات اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر یہ سارا جو باغ تھا ایک بگولے کی زد میں آیا اور جل کر راکھ ہو گیا. صبح ہوئی تو انہوں نے کہا چلو چلو جلدی سے کھیت کی طرف چلتے ہیں چونکہ ہمیں پھل توڑنے ہیں. اور وہ چپکے چپکے یہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے باغ کے پاس ہرگز داخل نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی کے پاس اگر مال اترتا دیکھتے ہیں، کسی کے گھر کوئی چیز زیادہ آتی جاتی دیکھتے ہیں تو لوگ پھر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اتنا پھلدار باغ ہے اس کا پھل اترے گا تو مسکین آ جائیں گے، دیکھو آج کوئی مسکین ہمارے باغ کے پاس نہ آئے. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی دن چڑھے آ کے ہم سے مانگ لے تو منہ دھیرے جا کر ہی اس کا سارا پھل توڑ لیتے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ساری جو محنت تھی وہ اپنے باغ پر خود کی، حفاظت ہم نے کی، اب پھل اتاریں تو یہ غریب اور مسکین آ جاتے ہیں، ایسا تو ہم ہونے نہیں دیں گے. پھر کیا ہوا؟ وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی کہ ہم اپنے کام کو پورا کر لیں. اور جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی سمجھتے ہوئے کہ اپنے ارادے کو پورا کر لیں گے. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، کہ ہم تو بھٹک گئے ہیں، لگتا ہے ہم اپنے باغ میں نہیں آئے، کسی اور جگہ آ گئے. ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم صحیح جگہ آئے کیونکہ وہاں تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا. تو ایک نے کہا اس میں سے بل نحن محرومون، نہیں ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ہماری تو قسمت خراب ہو گئی. قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان بھائیوں میں سے جو ایک اوسط درجے کا تھا، درمیانی کہہ لیں یا وہ دین پر تھا کسی نسبت، تو کہنے لگا میں تمہیں نہ کہتا تھا اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. اور وہ اکثر اپنے بھائیوں کو ٹوکا کرتا تھا، اللہ کو یاد دلواتا رہتا تھا کہ بندوں کے حقوق یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ واقعی تم ٹھیک کہتے تھے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم نے ہی ظلم کیا. یہ بھی لوگوں کی ایک قسم ہے کہ جیسے ہی اپنی غلطی کا اعتراف ہو، مان لیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر وہ آپس میں ایک دوسروں کو ملامت کرنے لگے، بالآخر اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم نے ہی اپنی حد سے تجاوز کیا تھا. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے ہمارا رب ہمیں بہترین عطا کر دے گا، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اگلی فصل اس سے دگنی اگا دے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اسی طرح آتا ہے عذاب آخرت کا، اور عذاب اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے.
تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان پر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر ایسا آتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ حقیقت کو جانتے ہوتے۔ لیکن انسان کیا ہے کہ اکثر حقیقت سے نظریں پھیر کے رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں حقیقت کو دیکھوں، اس کا سامنا کروں، کیونکہ اس طرح سے اس کی جو من چاہی زندگی ہے اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر تو بہت مضبوط ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خیر ہی خیر میں ہیں کیونکہ پکڑ نہیں آئی، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ یہ حدوں سے تجاوز کریں اور پھر معافی کی کوئی راہ ہی نہ نکلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، یا جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کی کوئی پکڑ نہیں کرے گا؟ فاصبر لحکم ربک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ مکہ میں ان کی جو تکلیف پہنچانے کی شدت تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف دیکھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ حالات کب تبدیل ہوں گے، اللہ کا دین کب غالب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں، یونس علیہ السلام کی طرح بے صبرے نہ ہو جانا کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی کچھ کر بیٹھیں۔ اذ نادی وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا۔ تو مثال دے کے نبی پاک کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرنا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر دریا کے کنارے پر لا پھینکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، جب وہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی ساحلی مقام پر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا تو اس کی جو ایسیڈک چیزیں تھیں پیٹ میں اس مچھلی کے، اس سے آپ کے جسم کی کھال جو تھی وہ گل گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پودا وہاں پہ ایک بیل اگا دی، جس کو سورہ فصلت میں، سورہ صافات میں جو ہے وہ یقطین کا نام دیا گیا، یقطین کا پودا، کہ آپ اس کو کھاتے بھی تھے اور اس کا ایک تیل نکلتا تھا، اس میں سے کہا جاتا ہے وہ لوکی کا تر کی بیل تھی، اور اس کے تیل کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے جس سے اس سے شفا ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے صالحین میں شامل کر دیا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، واپس ان کی بستی کی طرف ان کو لوٹایا گیا، اور پھر وہ سب کے سب جو تھے اللہ کے دین پر آ گئے۔ پھر یہ آیت جو کہ بہت مجرب ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو یہ منافقین کی یہ عادت تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، تو وہ بالکل ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتے تاکہ آپ کی زبان پھسل جائے، آپ کنفیوز ہو جائیں۔ آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کبھی آپ خود یا کوئی شخص کسی کو بس ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے تو ایک دم آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، آپ جس کام پر فوکس ہوتے ہیں ادھر سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی۔ تو یہ منافقین کی اس حرکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی پاک کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ امانت لگائی کہ آپ اس کلام کو پورا کا پورا پہنچا دیں گے لوگوں تک، اور کیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا فرض اور ہم پر کیا فرض کہ اس پر پورا پورا عمل کریں۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی پاک کیسے تھے؟
آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. کہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، وہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھ لو، نبی پاک ایسے ہی تھے. تو یہ جو آیت آخری دو آیت ہیں سورہ قلم کی 51 اور 52، اگر کسی کو نظر ہو، اثر ہو، تو ان دعاؤں کو پڑھ کر بچوں پر دم کریں، اپنے پر دم کریں، اس کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، وہ حق ہو جانے والی، یعنی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ہے کہ وہ حق ہو جائے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو جھٹلایا تھا سمود نے اور عاد نے، اور پس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے. تو پچھلی قوموں نے اس کو جھٹلایا تھا، اسی لیے ہلاک کیے گئے، اور عاد ہلاک کیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی کے ساتھ. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم میں سے کوئی بھی ان کی کسی باقی چیز کو دیکھتا ہے؟ کوئی بچی ہوئی چیز ان کی نظر آتی ہے؟ اسی طرح فرعون اس سے پہلے والوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی. یعنی جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا انکار کیا، تو کیا تم ان میں سے کسی کا کوئی نام لیوا دیکھتے ہو؟ اللہ کے اذن سے ان کے چند کھنڈرات باقی ہیں. وہ بھی کیوں؟ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ رہتی دنیا تک کے انسان وہاں جائیں، اس کو دیکھیں اور غور کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی نصیب کی تھی، پھر ان پر عذاب کیوں آیا. ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، پھر وہی ماں کو آپ دیکھیں گے ایک دن کہ اسی بچے کو زور زور سے پیٹ رہی، اٹھا اٹھا کے پھینک رہی، اس کو کچھ نہیں دے رہی اس کے مانگنے پر. وہی ماں ہے. ایسا رویہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا، ایک ہی زوردار زلزلہ آئے گا اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس روز واقعہ رونما ہوگا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. دراصل یہ صورت انتہائی سخت ہے، قیامت کی سختی کو بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ الفاظ اترے، آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی کرتے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے جو بات سنی اسے کبھی فراموش نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھتے تو آپ کا دل لرز جایا کرتا تھا. ہمیں ان آیات کو پڑھ کر ایسے ہی نہیں گزر جانا چاہیے، انہیں آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھیں، ان پر غور کریں، تاکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. تو 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا، اور یہ بہت بڑی ہیئت والے ہوں گے. اللہ کے بہت، جس کو کہتے ہیں جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا. تو جب یہ آیت سنی تو اہل قریش میں سے لوگ کہنے لگے کہ اچھا بس تمہارے جو رب ہے اس کے عرش کو 8 ہی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، بس 8 ہیں، 2 کو تم دیکھ لینا، 2 کو میں دیکھ لوں گا، 2 کو فلاں دیکھ لے گا. تو یوں مذاق اڑایا کرتے تھے. تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی. فما من اوتیا کتابہ بیمینی، تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، خوش ہو جائے گا. انی ظننت انی ملاق حسابی، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے 2-4 ہونا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میرے اعمال کا مجھے اچھا بدلہ ملے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا.
اور پھر اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، یعنی بس وہ جو موت آئی تھی وہی ہوتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، اور میرا مال اور اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، میرا اقتدار مجھ سے چھین گیا۔ کیا کہا گیا؟ مال، اقتدار۔ یہ مال و دولت دنیا میں تو لوگوں کے پھر بھی کام آ جاتے ہیں، کوئی دنیاوی مصیبت پڑ جائے تو دنیا اس سے اسباب اختیار کرتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ اللہ ان کو دھوکے میں ڈلواتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا آخرت میں بھی چھوٹ جائیں گے؟ کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو کہ عظمت والا ہے، اور نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ہمارے دین میں بھوکے کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلائیں زیادہ سے زیادہ۔ اور آپ دیکھیے کہ چاہے وہ قسم کا کفارہ ہے یا روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے، کیا ہے فدیہ؟ کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ آپ تازہ کھانا پکے تب کھلائیں کسی کو۔ اگر دل میں تنگی آ رہی ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو جو کھانا آپ کی ضرورت سے بچ جائے وہ کسی بھوکے کو دے دیں۔ پھر کبھی اللہ کی رضا میں بہت بہترین کھانا پکائیں جو آپ کو اپنے لیے محبوب ہے، پھر وہ کھانا آپ نہ کھائیں، کسی ایسی فیملی کو بھیج دیں جن کو وہ نصیب نہیں ہوتا، خالص اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کہ میں نے سیکریفائس کیا۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی پسندیدہ چیز پڑی ہے۔ امیجن کریں آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یا کسی اور شہر گئے وہاں کھانا کھا رہے ہیں، یا اپنے گھر میں ہی بڑے اہتمام سے آپ نے کھانا رکھا، اور پھر کسی بھوکے کی صدا آتی ہے۔ آپ اپنی بھوک کو سیکریفائس کریں اور اس کو وہ کھانا دے دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا بڑھا دے گا۔ تو ضرورت سے زیادہ تو دینا ہی دینا ہے۔ پوچھا تھا نا صحابہ کرام میں نے، اے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں؟ تو آیت آئی کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب خرچ کر دو، اور کبھی کبھی وہ خرچ کرو جس کی آپ کو بھی ضرورت ہو، تھوڑا سا اپنے نفس کو دبا کر۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا کہ ان کو جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہ جو خطا کار ہیں۔ تو جو یہاں کسی کو کھانا نہیں کھلائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ جو یہاں اپنے فرض ادا کریں گے اور بھوکوں کا پیٹ بھریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو نعمتوں بھری جنت میں رکھیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کا اصول ہے، ایک جیسی کیفیتیں دونوں جگہ نہیں ہوں گی کسی بھی شخص کی۔ ایک وہ شخص جو یہاں من مانی زندگی گزارتا رہا، اس کو آخرت میں من چاہی زندگی نہیں ملے گی، اور ایک وہ شخص جو یہاں پر اللہ سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہشات کو دباتا رہا، کیونکہ اللہ کے احکامات اس کے خلاف تھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہا اور اپنی خواہشات کو قربان کرتا رہا، تو آخرت میں وہ بادشاہی کی زندگی جیے گا، اس کی ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ یہاں پہ بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہے، مسکینی میں رہے، ان کی کوئی خواہش بھی نہ پوری ہوئی، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ہرگز نہیں۔ ایک جیسی کیفیت دونوں جگہ پر ایک شخص پر نہیں ہوگی۔ جو یہاں بے خوف رہے گا وہ آخرت میں ڈرے گا، جو یہاں اللہ سے ڈر کر رہے گا وہ آخرت میں بے غم ہوگا۔ تو جان لو کہ کہاں بے غم ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 50 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ ایک وقت آئے گا جب قرآن ان کو چھٹانے والوں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تو یقین ہے اور حق ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ انسان نے مانگا اپنے لیے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ قوم سدھرتی نہیں، تیرے حکم کو مانتی نہیں، تیرے دین کو جھٹلاتی ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ تو قیامت کا عذاب ایک ایسا عذاب ہوگا جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ انہ لیخفف عن المؤمن حتی یکون اہوان علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بہت مختصر کر دیا جائے گا۔ اب کیا آیا ہے؟ 50,000 سال طویل ہوگا قیامت کا دن، اور نبی پاک نے کہا کہ مومن کے لیے بہت مختصر ہوگا وہ دن، یہاں تک کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اس سے بھی مختصر ہوگا۔ تو قیامت بس ان کے لیے آئے گی جو منکرین ہوں گے، مومنین اس کی وحشت سے محفوظ رہیں گے۔ ان پر یہ دن اتنا طویل ہوگا گویا 50,000 سال ہوں، اور مومنین کے لیے ایسا ہوگا جتنی دیر میں وہ اپنی ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اس دن کی سختی کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ 50,000 سال تک اپنے برے اعمال کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کس میں طاقت ہے کہ وہ اٹھا سکے؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا کے مطابق یہ دنیا کی زندگی گزاریں۔ تو 50,000 سال طویل یہ دن ہوگا۔ ابن عباس سے روایت ہے ہر زمین کی موٹائی 500 سال کے فاصلے کی ہے، ہر زمین سے دوسری زمین تک 500 سال کی دوری ہے، یہ 7,000 سال ہو گئے۔ اسی طرح 7 آسمان ہیں، تو ان کی موٹائی یا ان کا فاصلہ بھی اتنا ہے، تو 7,000 اس کے اور 7,000 تو 14,000 سال ہو گئے۔ آسمان سے عرش تک 36,000 سال کا فاصلہ ہے، تو یوں یہ 50,000 سال ہو گئے۔ مجاہد فرماتے ہیں یوں دنیا کی کل عمر 50,000 سال ہے جو ایک دن کے برابر ہے۔ تو اس لیے سب کیا کہیں گے کہ ہم دنیا میں کتنے رہے؟ وہ کہیں گے شاید ایک دن یا اس کا کوئی ایک پہر۔ تو دنیا کی زندگی ہمیں اس دن کی طوالت کے بعد لوگوں کو ایسی محسوس ہوگی۔ تو وہ دن جہنمیوں پر، کافرین پر اتنا سخت ہوگا۔ تو نبی پاک سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو آپ بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے۔ اے نبی قیامت تو آئے گی ہی، عذاب تو ان پر آئے گا، پر آپ صبر کیجئے۔ اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے قصے بیان کیے، ان کی مثالیں دے کر بتائیں کہ ان پر بھی کوئی کم مشکل حالات نہیں تھے، سب کو ان تمام مراحل سے گزرنا ہی پڑا ہے۔ پھر قیامت کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں ان الانسان خلق ہلوع، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا ہی بے صبرا۔ انسان بے صبرا ہے، وہ ہر چیز کا نتیجہ جلد مانگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مشکل آ جائے تو سب کے سامنے گانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے خیر مل جاتی ہے تو چاہتا ہے کہ ساری خیر بس میرے تک ہی رہے،
اس خیر سے میں کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچاؤں. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. اب بتائیں، ان سب کا ذکر کر کے نمازی کی بات آ گئی. تو نماز جو ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی سے تمام برائیاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں. تو نمازی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے. اور پھر وہ نماز جو کہ خاص اہتمام سے ادا کی جائے، اس پر اس کو دوام حاصل ہو. الذین هم علی صلواتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، اور جن کے اموال میں ایک حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا مقرر کردہ، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذابوں سے لرزاں ہیں. ان عذاب ربہم غیر معمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں، اپنی لونڈیوں کے، ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی صفات بتا دیں جو عباد الرحمن کی بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں نشانیاں بتائیں. تو وہ لوگ آخرت میں بے خوف ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی آیات کو سن کر لرز جاتے ہوں گے، جو اپنے مال میں سے مسکین کا حق نکالتے ہوں گے، جو امانت دار ہوں گے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے. پھر اللہ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. اگر انہیں گواہ بنایا جائے تو وہ گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ اس کو بھی بطور امانت لیتے ہیں، سچی گواہیاں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی آئی اور اس نے چھپا لیا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہود و نصارہ کی طرف، کیونکہ ان کو گواہ بنایا گیا تھا کہ جب میرا نبی آئے گا تو تم اس کی کتاب کی بھی تصدیق کرو گے اور اس کی نبوت کی بھی تصدیق کرو گے، اس کے گواہ بنو گے، اور انہوں نے جھٹلا دیا. تو مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور اگر اس کو گواہی دینی ہو تو حق بات کی گواہی دیتا ہے، شہادت الزور نہیں دیتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اس کو ضائع نہیں کرتے، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، سطر کا خیال رکھتے ہیں، کامل وضو کرتے ہیں، اول وقت پر ادا کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ہر طرح کے اعمال کے ہمیں فیصلے بتا دیے کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام دیں گے. پھر اس کے برعکس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور غفلت میں پڑے رہے تو ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور ان کی حالت یہ ہوگی خاشعات ابصارہم ترہاقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوگی، چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو کیا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. سورۃ النوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب. سورہ معارج کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی اور سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، اور ہر اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول نے ایک ہی پیغام دیا. کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں. تم لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں، توحید پر جم جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں،
یہی تقویٰ ہے۔ واتبعونی، اور میری پیروی کرو، اور کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے تو نبی کی سنت کا اتباع کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ ان اجل اللہ اذ جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو اس سے مؤخر نہیں کیا جائے گا، کاش کہ تم یہ بات جانتے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، لیکن میری قوم نے بجائے اس سے کہ میری پکار پر وہ لبیک کہتے، وہ تو سرکشی میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، تکبر سے اپنے چہروں پر کپڑا لپیٹ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے ہر طریقہ اختیار کیا، خفیہ طور پر بھی سمجھایا، اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا، اور انہیں کہا کہ تم استغفار کرو۔ کیا کہا؟ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ کہ استغفار کرو، وہ بخش دے گا۔ اور استغفار کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے اپنے گناہوں پر، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ تو جب کبھی قحط سالی ہو، بارش وقت پر نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کریں۔ پھر کیا کہا کہ اس کا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں میں۔ مال کی تنگی ہو، نوکری نہ ملے، گھر میں بے برکتی ہے، کسی کی اولاد نہ ہو، کیا کریں؟ استغفار کریں۔ پھر کہا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پروقار طریقے سے تمہارا رزق دے، تمہیں مفلسی اور محتاجی سے بچائے، تم دوسروں کے آگے کشکول نہ پھیلاؤ۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا آسان ہے یا اللہ سے استغفار کرنا آسان ہے؟ اگر استغفار کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو گے تو تمہیں دنیا میں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ۔ اور پھر مثال کس کی دیکھی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہیں 7 آسمان تہ بر تہ؟ تو اگر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کبھی اعتراض ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو درجہ بندی کی ہے آسمانوں میں بھی، آسمانوں کو بھی یکساں نہیں رکھا، ایک کو ایک کے اوپر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِی، تو 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بڑی چال۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ کس قدر دکھی دل سے یہ دعا نکلی ہو، کس طرح سے آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جیسا بیج اندر جاتا ہے ویسا ہی پودا نکلتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پڑھی لکھی دیندار ماں دے دو، ہم تمہیں ایک دیندار نسل دے دیں گے، ایک تعلیم یافتہ نسل دے دیں گے۔ ہر برتن دوسرے میں وہی ڈالتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اس برتن سے کچھ اور نہیں نکلتا، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کہ اللہ ان میں دین نہیں ہے، ان میں خیر نہیں ہے، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی نسلیں بھی ایسی ہی نکلیں گی، فاجر اور فاسق۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اس کی بھی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ نوح میں وہ نقشہ بتایا گیا کہ کیسے کیسے ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا، اور تنگ آ کر آپ نے کب دعا مانگی؟ 950 سال کے بعد، جب طوفان نوح آیا، آپ نے کشتی بنائی اور اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور باقی ساری کی ساری قوم نوح غرق ہو گئی۔ تو نبی پاک سے کہا جا رہا ہے ابھی تو آپ کو نبوت کو ملے ہوئے 4-5 سال ہی ہوئے ہیں۔
تو میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اس کا عزم دیکھو، حوصلہ دیکھو کہ اس نے کتنی طویل مخالفت برداشت کی ہے، تو لہٰذا آپ بھی تھوڑا صبر کریں، فاصبر صبرا جمیلا، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس جماعت نے سنا اور پھر جنوں کا قول بتایا گیا تھا کہ پھر ان جنات نے آگے جا کے کیا بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے، اس سورت کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے نبی پاک کو بتایا کہ آپ جو اس وقت تلاوت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جنوں کو سنا دیا۔ تو انہوں نے جا کر دوسرے جنات سے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم نے جب سنا تو ہم تو ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتا ہے۔ تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو ابلیس جو کہ ہمارا سردار ہے، تو وہ تو ہمیں خدا کے بارے میں بڑی غلط غلط باتیں بتاتا ہے، ہم نے صحیح بات سنی ہے اور ہم اس کی بات پر یقین کر لیں۔ اب وہ ان کا سردار تھا، ضروری نہیں ہے کہ جو سربراہ ہو وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہو، وہ آپ کو صحیح طرف ہی گائیڈ کرے۔ فرعون بھی تو اپنی قوم کا سربراہ تھا، کیا وہ اپنی قوم کو لے کر جنت میں چلا گیا؟ اس نے غلط رہنمائی کی ان کی، اور وہ خود اپنے لشکر سمیت جہنم میں جائے گا۔ تو جب آپ کسی کی پیروی کریں، جب آپ کسی کی بات سن کر عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے اس شخص پہ غور کریں کہ یہ شخص خود کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان یہ کس درجے پر ہے، تب کسی کے پیچھے چلیں اور ہمیشہ بہترین لوگوں کو آئیڈیلائز کریں۔ پھر فرمایا اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے اور کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یعنی جو لوگ جنات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کاہنوں کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے، اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جیسا کہ وہ کہتا ہے نا کہ جو کچھ ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے، بس موت کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہی مزے کر لو۔ تو جن جنات نے یہ الفاظ سنے تھے وہ کہنے لگے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، ہمیں کوئی جواب نہیں دینا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا تھا آسمانوں کو، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم آسمانوں کی طرف لپکے کہ کچھ سنیں فرشتوں کی باتیں، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تو سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے اور انگاروں سے، یعنی اللہ کے فرشتے اور ستارے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ اس سے پہلے ہم نے اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے اور کچھ سن گن لے لیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کے نزول سے پہلے جنات جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے تھے، وہ فرشتوں کی باتیں اور آسمانوں کی منادی بھی سنا کرتے تھے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اوپر چڑھنا منع کر دیا۔ اب بھی یہ کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں کوشش کر کے، جتنا اللہ سنوانا چاہتا ہے، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو ایک انگارہ جو ان کی گھات میں لگا ہوا ہے وہ اس کو مار گرائے گا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 18 میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو لہٰذا مساجد کا احترام کرنا چاہیے، اس میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، اس کی حصی اور معنوی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مساجد کے بنانے اور ان کی جو مینٹیننس ہے اس میں اپنا بہترین حصہ ڈالنا چاہیے۔ ایک اور بات کہ مساجد کو بنانے اور مساجد میں کے جو باقی معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم نہیں لگتی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ دو طرح کی اس سے بات لی جاتی ہے
کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تو یہ لوگ سننے کے لیے آ جاتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور پھر سے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ جب آپ نماز میں ہوتے تو ظاہر ہے آپ اللہ کی طرف یکسو ہوتے تھے، کوئی ہتھیار اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے تھے کہ یہ نماز میں مشغول ہو اور ہم اس کے پر ہلہ بول کے اس کو ختم کر دیں. قل انما ادعو ربی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں کسی کو نہیں پکارتا نماز میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ مجھے تو تمہارے لیے کسی نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکوں یا میں تمہیں راہ راست پر ہی لا سکوں. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی اگر میں نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ کی پکڑ مجھ پر بھی آئے گی، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پاؤں گا. اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں. الا بلاغا من اللہ و رسالتی، بس میرا فرض ہے اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا. میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اپنے نفس سے میں کوئی بات بھی تمہیں نہیں کہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھونک دیا جائے گا. آیت نمبر 25، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ ام یجعل لہ ربی امدا، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت کو لمبا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر اشارہ فرمایا کہ میرے آنے میں، یعنی میرے نبوت میں اور قیامت کے آنے میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان. آپ نے صحابہ کرام کو اپنی دونوں انگلیاں بلند کر کے دکھائیں، ایک شہادت والی انگلی اور ایک اس کے ساتھ والی انگلی. عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے بس ان کو عطا کرتا ہے جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقا پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ ایک دم اچانک آگے بڑھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی انداز میں آپ پیچھے بڑھے. تو صحابہ کرام نے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نبی پاک آپ پہلے آگے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوا رہا تھا تو میرے سامنے اچانک جنت لائی گئی، تو میرا دل چاہا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کا پھل توڑ لوں، چنانچہ میرا ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھ گیا. پھر اس کے فوراً بعد میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی تو اس کی تپش کی وجہ سے بے اختیار میں پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، علم عطا کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے کہا، یعنی انہوں نے کسی چیز کے بارے میں کوئی مشورہ مانگا تھا، آپ نے ان کو وہ مشورہ دیا اور اس طریقے سے وہ کام ٹھیک نہ ہو پایا، یعنی وہ دنیاوی کوئی کام تھا. تو نبی پاک نے اپنے صحابہ سے کہا انتم عالم بامر دنیاکم، کہ تم دنیا داری کے معاملے میں مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو غیب کا علم اصل اللہ ہی کو ہے اور اللہ جتنا چاہتا ہے اپنی مشیت سے جس کو چاہے عطا کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا آپ کو غیب کا علم تو ہرگز نہیں تھا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا تو جان لو کہ وہ کافر ہے. تو نبی پاک کا علم کے بارے میں 3 باتیں ہیں کہ نبی پاک کو جو بھی علم تھا وہ آپ کا ذاتی نہیں تھا، کیونکہ آپ تو امی تھے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا. آپ کا علم اللہ کا عطا کردہ تھا. دوسرا، آپ کا علم قدیم نہیں تھا، یعنی اللہ نے جو آپ کو جب چاہا جتنا چاہا علم عطا کر دیا. اسی طرح آپ کا علم محدود تھا، آپ کا علم لامحدود نہیں تھا. تو وہ آپ سے کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. وَلِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. تو اللہ تعالیٰ اپنا علم آپ کو عطا کرتے تھے، آپ کے آگے پیچھے محافظ یعنی فرشتے حفاظت کیا کرتے تھے اس علم کی، تاکہ آپ پورا کا پورا
بغیر کسی غلطی کے یا کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب کچھ کا جو اس کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے انبیاء علیہ السلام پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بلند آواز میں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ضرور آئے گی، مگر یہ تو بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس نماز اور روزوں کی کثرت تو نہیں ہے، البتہ میں رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا پھر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی حدیث سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس حدیث کو سن کر ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہ حدیث صحیح حدیث بھی ہے کہ انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو آپ اپنے دل کو ذرا ٹٹولیں کہ سب سے زیادہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں اور کس کی خاطر آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور کہا گیا کہ رات کو قیام کریں طویل، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے قیام اللیل کرنا ہو تو اس کی مقدار اتنی ہے۔ اور زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا لیں، آدھا یا 2/3۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، یعنی خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی قرآن سننے اور سنانے کے لیے، یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی جائیں گی۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، رمضان ہمارے ساتھ ہے۔ رات کو قیام اللیل کریں تراویح کی شکل میں، قرآن کو سنیں، جو حافظ ہیں وہ سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نے یہ صحیح حدیث ہے، کیا وعدہ کیا ہے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے۔ تو قرآن کو ہمیشہ خوش الحانی کے ساتھ اور آرام آرام سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 8 میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں ہر طرف سے کٹ کر، بس اسی کے ہو کر، یعنی آپ رات میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ پھر کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہو، یعنی آپ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافرین اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ کس کس طرح کے منکرین آئے، کس کس طرح کی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، اتنا قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیام آپ اس قدر طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، بعض اوقات آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ خدا نخواستہ میں سمجھتی کہ آپ کی روح پرواز کر چکی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اللہ ہی کی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، یعنی جتنا طویل آپ اس وقت کر رہے ہیں تو ہر شخص روزانہ اتنا طویل قیام تو بہت مشکل ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تو جتنا جس کو میسر ہو، جتنا جس کو قرآن یاد ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تلاوت کرے، لیکن اتنا ضرور یاد کرے قرآن زبانی کہ وہ قیام اللیل کا کچھ حق جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ مریض ہوں گے،
کچھ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہوں گے، کچھ اپنا روزگار کمانے کے لیے نکلیں گے، تو لہٰذا جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو نماز میں پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو قرض حسنہ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، استغفار کرنا، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کم از کم ایک تسبیح کیا کرتے تھے روزانہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں مختصراً بیان کر دوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، آپ نے ان کو کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا جس نے شاید اولاد کی پریشانی بتائی، آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ شادگی نہیں پاتا کہ میں شادی کر سکوں، آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ تو یوں کئی لوگ آئے اور آپ نے ان کو یہی کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، ان کو گمان ہوا کہ شاید آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا یہی جواب ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، ان سب کے مسائل کا یہی ایک حل ہے۔ تو مشکلیں پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، استغفار کو لازم پکڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آسانی سے نکال سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر۔ یا ایہا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے۔ مزمل اور مدثر دونوں کا جو مضمون ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، یعنی وحی نازل ہو گئی، آپ گھبرا گئے، پھر آپ کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی میں کچھ رکاوٹ آ گئی، اب پھر کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے کہ بس اب کمر باندھ لیجیے، اب لوگوں کو تبلیغ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کیونکہ سورہ انعام میں نبی پاک نے کیا کہا؟ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجھ پر نازل اسی لیے ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں۔ کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا تم محمد ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو اپنے رب سے، قیامت سے، عذاب سے، تو ان کو کہہ دو کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ اور اکثر دین والوں کی باتیں بہت میٹھی میٹھی نہیں ہوتی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو، اپنے رب کا کثرت سے بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، یعنی اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی خاطر لگا دو کہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہے نا کہ میڈیا پہ جس کا چرچا ہو بس وہی فیمس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر اتنا بلند کرو کہ ہر طرف اللہ کا نام گونجے۔ کیوں کسی اور کی منادی ہو؟ اللہ کے دین کی منادی ہونی چاہیے۔ اتنا بلند کرو اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو۔ اور ساتھ ہی بتا دیے وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ ہمارا دین پاکیزگی کا علم، یہ طہارت کو پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا صاف ستھرے لباس پہنیں اور اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رکھیے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی۔ تو دیندار لوگوں کا کیا شیوا ہے کہ ان کا پیٹ بھوکا بھی ہو لیکن کپڑے صاف رکھتے ہیں۔ اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے، آپ کی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے کہ کسی کو اگر دیں، کسی کی مدد کریں تو اس لیے نہیں کہ میں اس کو احسان جتا جتا کر دبا کر رکھوں گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، پھر صبر، کیونکہ دین کا جو کام ہے یہ بہت دقت طلب ہے، قربانی مانگتا ہے۔ ہر وقت نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتا، اس لیے کیا کہا گیا کہ صبر کریں۔ مشکل حالات تو آئیں گے لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور اپنے کام کو، اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے، کہا جاتا ہے 10 بیٹے تھے اس کے، نوجوان، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے سامان پھیلا دیا اور نگاہوں کے سامنے اس کو رہنے والے بیٹے دیے، اس کے آگے پیچھے موجود رہتے تھے، جہاں جاتا تھا ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا تاکہ لوگوں پر اس کا زور ثابت ہو، اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کیا۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں، جتنا دیتا جاتا ہوں وہ اور مانگتا ہے، وہ تو ہماری آیات کا مخالف ہے، میں اسے عنقریب ایک سخت چڑھائی پر چڑھواؤں گا۔ تو جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو کہ چکنا ہے،
جہنم میں اس پہ چڑھیں گے، چوٹی تک پہنچیں گے کہ آگ سے بچ جائیں، پھر پھسل کے واپس اسی میں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات اتری ہیں، مفسرین کی یہی رائے ہے۔ ایک بار اس کو قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ تم ذرا محمد سے ان کی باتیں تو سنو، اور پھر ہمیں آ کر بتاؤ کہ آیا جو یہ کلام سناتا ہے وہ واقعی کوئی جادو ہے یا واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کو وہ بڑا سمجھدار سمجھا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس گیا ولید بن مغیرہ، نبی پاک سے بات چیت کی، اور جب وہ آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، یعنی وہ دلی طور پر قائل ہو چکا تھا۔ جب قریش مکہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ ہم اس کو کاہن کہیں، جادوگر کہیں، کیا بات ثابت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جو کچھ کہتا ہے وہ تو سیدھی بات کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے، اور میں نے تو اس میں کوئی کھوٹ نہیں پایا۔ تو قریش مکہ کہنے لگے لو جی، اس پر بھی جادو چل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میرے ہی خلاف ہو جائیں گے، تو اس نے پھر کیا کہا، انہو فکر وقدر، تو اس نے غور کیا، کچھ اندازہ کیا کہ اس طرح سے تو یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو میری زندگی میں تو مشکلات آ جائیں گی، پس ہلاک ہو جائے۔ اس نے کیسا غلط اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسیرا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کیا کہا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا بس یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس نے اپنا بیان بدل دیا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اس کے پاس کوئی جادو ہے، میں ان قریب ڈالوں گا اسے دوزخ میں۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کیونکہ اس نے جھٹلا دیا یقین آنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی ایک انجام رکھا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کا دین سامنے آنے اور سمجھنے کے باوجود اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتے، ان کا انجام سب سے زیادہ بدترین ہونے والا ہے۔ ہاں، جو اللہ کی نصیحت کو قبول کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فمن شاء ذکرہ، تو اب جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور وہی ہے مغفرت کا مجاز۔ سورۃ القیامہ، اس میں بھی قیامت کی سختیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ذکر کیا گیا ہے کہ مومن اور کافر قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور وہ اس دن مطمئن ہوں گے، جبکہ کافر جو ہوں گے اس دن دھتکارے جائیں گے، جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، انتہائی خوفزدہ ہوں گے، چہروں پہ ان کی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت اس کے بعد سورہ دہر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا ہے، زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک نطفے سے بنا ہے، اس کا کیا ذکر، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یعنی اس کی مختلف صورتیں ہوئیں، کیا بنا، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو بنا دیا، اس کو تخلیق کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا، ہم نے اس کو راہ سجھا دی، اب انسان پر چھوڑ دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے تو شکر گزار بن کر رہے اور چاہے تو ناشکر گزار بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں طرح کی صفات رکھی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی۔ جب بھی کوئی کام وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے، انسان کے سامنے دونوں رستے ہوتے ہیں، چاہے تو صحیح رستہ اختیار کر لے اس چیز کو پانے کا، اور چاہے تو غلط رستے پہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں جنتیوں کا اور دوزخیوں کا ذکر کیا کہ ان کے جیسے اعمال ہوں گے تو ان کا آگے استقبال بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، اور پھر اللہ کے جو غلمان ہیں وہ ان کو شراب طہور پلائیں گے، جنت کے میوے ان کو پیش کیے جائیں گے، اور جبکہ جو جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔
ولا توت منہم آثما او کفورا، آپ ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکری کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح و شام۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کریں۔ اور یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ مختلف کارڈز کی شکل میں مل جاتے ہیں، تو ذکر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے زبان کو تر رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا عہد اللہ کے پاس مقرر ہو جاتا ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا 1,24,000 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ صرف ایک کلمہ جو ہے وہ اس کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ کلمتان ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں اور وزن میں آخرت میں بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے جس میں ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ موضوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ہواؤں کو کس کس قسم کا بیان کیا، ان ہواؤں سے اللہ تعالیٰ کیا کام لیتے ہیں، اور قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور قیامت کے دن، کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور سب سے برا جھوٹا کون ہے؟ جس نے قرآن کو جھٹلایا، نبوت کو جھٹلایا اور آخرت کو جھٹایا۔ تو اس سورہ مرسلات میں مکذبین کے بارے میں وعید دی گئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، بربادی اور ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس طرف جس چیز کی طرف تم کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب قیامت واقع ہو گئی، اب تمہیں جہنم میں جانا ہے، تمہیں نہ جہنم کا یقین آتا تھا نہ قیامت کا، آج وہ دن آ گیا اور تمہیں یقین بھی آ جائے گا۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی، ایسے لگے گا کہ بڑے بڑے زرد اونٹ ہیں۔ پھر اللہ بار بار یہ کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ تو قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے اس کے جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے آخرت کے دن کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جزا اور سزا کو جھٹلایا۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو اس کے خلاف چل کے دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، اس دن متقی لوگ سائے اور چشموں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام بتایا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے سمینا واتانا کہا، جو متقی تھے، جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے تھے، جن کی جلوت اور خلوت ایک جیسی تھی، وہ چاہے لوگوں کے درمیان ہوتے تھے یا اکیلے میں، وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ وہ متقی ہوں گے، وہ سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے، ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں بہت زیادہ پسند ہوں گے۔ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، ہم ان سے کہیں گے کھاؤ پیو مزے سے جتنا جی چاہے، ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم نے دنیا میں کیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کفار و مشرک لوگو تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی جو کہ چند روزہ ہے۔ تو اللہ نے جو رزق تمہاری تقدیر میں لکھا وہ تو تمہیں مل کے رہے گا، بس یہ چند روزہ زندگی ہے، کھا پی لو، کیونکہ آخرت میں نہ تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا سوائے زقوم کے درخت کے، اور پینے کے لیے تمہیں پیک والا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں۔ جھکتے کب ہیں؟ نماز میں۔ ویل یومئذ للمکذبین،
ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا، خاتم النبیین اس دنیا میں آ چکے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فَبِأَيِّ حدیث پڑھے تو جواب میں کہے آمنت باللہ وبما انزل، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے اور جو کچھ تو نے نازل کیا. جہنم ایک بہت بری جگہ ہے اور جنت ایک بہترین جگہ ہے. ان دونوں میں جانے کا سامان اس دنیا میں موجود ہے. ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد شاید ہی کوئی ہے جو عقل سے کام نہ لے. تو لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. اس دنیا کی تیاری کم اور آخرت کی زیادہ کریں. تو ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سے بہترین استفادہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سمیٹنے کی توفیق دے. جو کچھ ہم نے سیکھا، سنا، پڑھا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا فوکس آخرت پر ہو، ہمارا گول آخرت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں سرخرو کرے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.